العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تنہائی کی عبادت لیکچر نمبر 89 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس روز اس کے سائے کے علاوہ یعنی عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، حشر کا میدان ہے۔ نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، امام العادل۔ اللہ نے حکومت دی اور وہ انصاف کرتا ہے، رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ امام العادل جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ نمبر 2 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کے گھر سے لٹکا رہے، جوانی مسجد میں پروان چڑھے، ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کی فکر رہتی کہ کوئی ایسا کام کہیں ایسی جگہ پر نہ نکل جاؤں کہ مسجد میں جماعت سے میں محروم ہو جاؤں۔ اس کا دل اٹکا ہوتا ہے، کب اذان ہو تو میں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاؤں۔ یہ نہیں کہ ابھی تو ظہر پڑھی تھی، ابھی عصر پڑھی تھی، ابھی تو مولوی صاحب نے ظہر پڑھائی تھی پھر اذان دے دی ہے۔ یہ بے ایمان دل ہے، یہ مسلم دل نہیں۔ سردیوں میں جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں تو ساتھ ہی عصر ہو جاتی ہے، پہنچتے ہیں تو شاید تھوڑا سا ہی کچھ تناول کرتے ہیں تو عصر ہو جاتی ہے۔ ابھی تو جمعہ پڑھ کر گئے تھے، ابھی پھر عصر ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، دنیا میں عصر مل گئی، عصر مل گئی، خوشی کا اظہار کریں، اللہ نے پھر بلا لیا ہے اور مجھے توفیق دے دی ہے، میں مسجد میں چلا گیا۔ یہ ہے وہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، وہ تلاش کرتا ہے مکان بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے۔ مسجد ہے اہل توحید کی، اہل ایمان کی، توحید پرستوں کی، جی مسجد نہیں ہے، میں نے نہیں سیکٹر میں بنانا مکان، کیوں؟ مسجد ہی نہیں ہے میری۔ جی مسجد ہے میرے پلاٹ کے ساتھ، میں نے تو پلاٹ خریدنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ہی اذان دیتے رہتے ہیں۔ دیکھو فرق ہے، ایک فرق یہ کہ D12 میں شفٹ ہو گئے ہیں، پھر واپس G11 میں آ گئے کہ جی وہاں مسجد نہیں ہے میرے پاس، پھر مسجد بنی امام مسلم D12 میں، پھر وہاں تشریف لے گئے کہ جی ہماری مسجد ہے وہاں پر۔ میں نے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جانا ہے۔ مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوتا ہے، مسجد کے معاملات، صفائی ستھرائی، اس کی دیکھ بھال، اس کی ضروریات۔ وہ نوجوان کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ کمال دیکھیں، فضیلت دیکھیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، علیحدگی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے،
دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے۔ وہ دو نوجوان، کوئی نسل، کوئی برادری، کوئی کاروبار، کوئی شے نہیں، محبت کیوں کرتا ہے؟ وہ صحیح العقیدہ مسلم، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور ملاقات بھی کرتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دور دراز اپنے دوسرے مسلم بھائی سے ملنے کے لیے گیا، راستے میں اسے جنگل میں ایک نوجوان ملا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ دل کرتا ہے اس سے ملوں، اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس نے، رشتہ داری کی، برادری، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بھی صحیح العقیدہ ہے اور میں بھی صحیح العقیدہ، میں اپنے اس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میں انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے، جب تم دونوں ملو گے اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، اسے بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے محبت۔ مجھے یاد آیا پیر بدیع الدین رحمہ اللہ، ہمارے مربی محدث دیار سندھ کے، وہ بس میں سفر کر رہے تھے، بڑا طویل سفر تھا، 24 گھنٹے بعد بس آتی تھی اس دور میں۔ ایک سٹاپ پر وہ بس رکی تو ایک کچے سے تھڑے پر دیکھا ایک شخص رفع الیدین کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور رفع الیدین کر رہا ہے۔ انہوں نے گاڑی والے کو کہا کہ میں نے یہیں اترنا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا تو ٹکٹ میرپور کا ہے۔ کہ نہیں میں نے یہیں اترنا، میں نے نہیں جانا آگے، تم کرایہ واپس نہ کرو بے شک۔ انہوں نے اتار دیا۔ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، یہ آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ کے سلام پھیرا، اس سے ملاقات کی، کوئی جان پہچان نہیں، حالانکہ پتہ تھا کہ کل اتنے ہی بجے یہاں سے بس نے گزرنا ہے، رات بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پتہ نہیں کون ہے کہاں، بس اسے رفع الیدین کرتے دیکھا، وہیں اتر گئے، اس سے ملاقات کی، بتلایا میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں، اپنا تعارف کروایا، دونوں ملے، خوش ہوئے۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ محبت اور پیار۔ ایسے ایک ایک گاؤں میں محترم مولانا عبداللہ گرداس پوری، جب نیا نیا پاکستان بنا تھا، وہ ان کا نام ہے بابا تبلیغ، وہ ایسے نکل پڑتے تھے سفر پر، ایک آدمی لاہور میں صرف اہل حدیث ہوتا، اس سے ملنے جاتے، اس سے ملاقات کرتے، اس کے حالات پوچھتے، ایک ایک کر کے بندے سے۔ یہ ہے وہ محبت اور پیار۔ میں اس لیے ملتا ہوں کہ مجھے چندہ دینا ہے، آپ اس لیے ملتے ہیں کہ کوئی کام ہے مجھ سے، یہ تو پیار محبت نہیں، عقیدے کی بنیاد پر اس کی مدد کرنا۔ تو وہ جمع بھی اس لیے ہوتے ہیں اور جدا بھی اسی لیے ہوتے ہیں۔ جدائی ہوتی ہے میں آپ سے نہیں ملتا، کیوں؟ کہ بھئی آپ تو قبر پرست ہیں، آپ سے دلی محبت کیسے؟ سبحان اللہ۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت، نوجوان کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسب و نسب والی بھی، خاندانی، خوبصورت بھی، جوان بھی، اور اس آدمی کو، نوجوان کو دعوت دے آؤ ہائی تلک، اور وہ کہہ دے انی معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے جیسی خطرناک عورت سے، وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو اس کو جگہ ملے گی اس عرش کے سائے کے نیچے۔ ہماری تو اکثریت موبائلوں پر ننگی تصویریں تلاش کرتی رہتے ہیں، پھر پتہ نہیں اور کیا کچھ ہو جاتا ہے، پھر آگے کہاں تک سبق چلا جاتا ہے۔ وہ عورت دعوت زنا دے اور یہ انکار کر دے، انکار کرنے کی وجہ ابا کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف کہ کل قیامت کے دن رب نے پوچھنا ہے۔ جیسے وہ بندہ غار میں بند ہو گیا تھا اور عین زنا کے وقت دروازے بند، کپڑے اتر گئے، حدیث میں آتا ہے، عورت نے کہہ دیا اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر میرے ساتھ، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کہا یا اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا تو یہ پتھر غار سے ہٹا دے، صحیح بخاری میں اللہ نے پتھر ہٹا دیا تھا۔ تو انی اخاف اللہ۔
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا. اس پہ ہم پرسوں بھی میرے خیال میں درس ہوا اسی بات. چپکے سے صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا پتہ، یعنی چپکے سے دیا اور بس چلتا بنا، فارغ ہو، یاد ہی نہیں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، بس چلا گیا اللہ کے راستے. اتنے خاموشی سے صدقہ، وہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. اور ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَوَازَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تہجد میں کھڑا ہے اکیلا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اللہ کے خوف سے آنسو گر رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ نمازی، نہ دوست، نہ احباب، اکیلا کھڑا ہے. فوازت عیناہ، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اس کی، رو رہا ہے. وہ اپنی زندگی جوانی کے پرانے فائلیں نکال نکال کر دیکھ رہا ہے کہ اوہ اتنا زنا، اتنا گناہ، اتنی چوریاں، اتنے ڈاکے، اتنے فراڈ، اتنے دھوکے. اب اللہ کے سامنے رونے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا. کتنا چھوٹا سا آنسو، مکھی کے سر کے برابر، اتنا چھوٹا سا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. تنہائی میں رونے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں. پھر دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے، رات کو کھڑے ہو جائیں کوئی نہ دیکھ رہا، اور پھر روئیں اللہ کے سامنے اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے. ہمارے ہاں اکثریت معاشرے میں کیا بیماری، کہتے ہیں میں بڑا ایسا تھا، یہ تو شاہ صاحب نے مجھے حدیث کر دیا تو میں مولوی بن گیا، ورنہ میں کوئی کم تک کسی سے. یعنی سابقہ گناہ یاد کر کے اس پہ اکڑ اتراؤ، اور دوسری طرف صحابہ اپنی سابقہ زندگی یاد کر کے زاروں کی تار رویا کرتے. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ جوانی تک، فتح مکہ تک مسلمانوں کی قتل گردنیں اتارتے رہے. پھر مسلمان ہوئے تو اکثر قرآن پاک اٹھاتے اور روتے رہتے تھے، کہتے ساری جوانی تیرے خلاف ہی گزار دی. فرق ہے دیکھیے ایمان میں. ہم کہیں میں پہلے بڑا ایسا تھا، اللہ اکبر، دوستوں میں بیٹھا ہوں، یہ کہنا چاہیے کہ ساری زندگی برباد ہی کی ہے، اب اللہ نے کوئی عقیدے کی اور دین کی سمجھ دے دی، ورنہ ساری زندگی ستیہ ناس ہی ہو گیا. اور مجھے یاد ہے میرے ابا جی رحمہ اللہ بڑی مشکل سے اہل حدیث ہوئے تھے. بہت مکی دور تھا ہمارے خاندان پہ، ایک الگ موضوع. جب اہل حدیث ہوئے نا تو آخری عمر تھی، 60 سال سے اوپر نکل گئے. اتنا روتے تھے کہ یا اللہ ساری عمر میں ان قبروں کو ہی چاٹتا رہا، یہ حسینیوں کو ہی حلیم کھلاتا رہا ساری عمر. جب دیکھو رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں ابا جی؟ ساری عمر زندگی میں گزر گئی. حرم میں گئے، وہاں بابا بنگالی رحمہ اللہ مدرس حرم، ان سے ملاقات کی چھوٹے بھائی کے ذریعے. تو انہوں نے پوچھا بابا جی کتنی عمر ہے شاہ صاحب؟ کہنے لگے 16 سال. سارے حرم میں لوگ ہنسنے لگ گئے کہ 16 سال، 70 سال تک عمر پہنچی ہوئی آپ کی، 16 سال کیسے؟ حیران ہوئے 16 سال کیسے؟ کہنے لگے 16 سال پہلے میں مسلمان ہی نہیں تھا، قبر پرست تھا، ماتمیوں کے لیے حلیم پکوایا کرتا تھا اور دیگیں تقسیم کرتا تھا، سارے کام ہی. تو وہ اتنا حیران ہوئے اس گفتگو سے. ان کے ہاتھ میں وہ سٹک تھی جسے وہ چلا کرتے تھے، بڑے جید عالم دین مدرس تھے حرم میں. انہوں نے ہدیۃً ابا جی کو پھر وہ دی کہ واقعی تو 16 سالہ جوان ہو رہا. اور یقین جانے یہی زندگی ہے جو اسلام والی، باقی کوئی زندگی ہے جو برباد کر دی ہم نے. زندگی تو وہ ہے جو اسلام کے راستے میں آ گئی، اسلام کے لیے چل پڑی، مسجد کے لیے چل پڑی. زندگی تو وہ ہے جو سابقہ زندگی ہو تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی. ہائے ہائے. تو بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے. 7 قسم کے یہ لوگ ہیں. اللہ یہ 7 صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما، اور پھر کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.